الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم پر اتریں، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا۔ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف توجہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو، اس کی تکلیف کو فوری طور پر دور فرما دیں گے اور اپنی خاص مدد اتاریں گے، جس سے وہ ایمان والا مطمئن ہو جاتا ہے، جس سے وہ ایمان والا اس کو سکون مل جاتا ہے، سکون قلبی مل جاتا ہے، اس کی امداد ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، جو تعلیمات بتائی ہیں اور جو دعائیں بتائی ہیں اور جو طریقہ بتایا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کی طرف کس طرح توجہ کی جائے، کن الفاظ کے ساتھ کی جائے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جب بھی کسی پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو وہ ان الفاظ کو اگر دہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی تکلیف کو ضرور دور فرمائیں گے اور فوری طور پر اس کے لیے اللہ کی امداد ہوگی۔ وہ الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان الفاظ کو برابر پڑھتا رہے، بلا تعداد پڑھتا رہے، مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کی برکت سے اس کی مصیبت کو ضرور دور فرماتے ہیں، اپنی مدد ضرور شامل حال کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور تو کیجئے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمتوں والا ہے، بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ رب ہے عرش عظیم کا۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ورب العرش الکریم، عرش کریم کا بھی رب ہے۔
تو دیکھیے اس میں بار بار ہم اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہے حلم والا بھی ہے، بردبار ہے۔ اگر یہ مصیبت اور یہ تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے تو اپنا فضل فرما، بردباری فرما اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور اس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تیرا ہی ہے، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، تو ہم پر اپنا فضل فرما، اور عرش کریم کا بھی تو رب ہے۔ تو جب یہ الفاظ ہم ان الفاظ کے ذریعے مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، تو ان الفاظ سے اللہ کی رحمت فوراً اترتی ہے۔ یہ کسی عام بندے کا بتایا ہوا وظیفہ یا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس لیے تمام دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیا جائے، اور جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، بچوں کے حوالے سے پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اسے ہر جگہ آپ آزما سکتے ہیں، ہر جگہ یہ کام آئے گا۔ اس لیے اس کو خوب آپ یاد کر لیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی اور اس وظیفے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی طرف توجہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ ہماری توجہ اور ہمارا دھیان مصیبت کے وقت اور ہر وقت خوشی میں غمی میں اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ اس کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔